فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فدلہما ان دونوں کو نیچے لے آیا. دلون عربی میں کہتے ہیں ڈول کو، کیونکہ ڈول نیچے جاتا ہے نا، ڈالا جاتا ہے کنویں میں. فدلہما ان دونوں کو نیچے لایا. کہاں؟ ان کے مقام سے، جو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا تھا اپنے قرب کا. اب جب انہوں نے یہ چیز چکھ لی تو قرب کا وہ مقام نہیں رہا، نیچے آ گئے. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان دونوں کو اوپر سے نیچے لے آیا، یعنی جنت سے دنیا میں لے آیا، ان کے لیے سبب بن گیا. اور ہوا یہ سب کچھ کیوں تھا؟ بے غرور، دھوکے کے ساتھ. اس نے دھوکہ دیا اور دھوکے اور فریب کے ساتھ ان کو مائل کیا. اس کا مطلب یہ ہے بے غرور کے لفظ کو لانے کا کہ یہ دھوکے اور غرور اور فریب کے ساتھ ہوا ہے. ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا، نہ آدم کا نہ حوا کا علیہ السلام. تو جب اپنا ارادہ نہیں تھا، اپنے اختیار سے نہیں کیا، تو گناہگار بھی تو نہیں ہوئے، وہ فریب میں آ گئے. فلما ذاقا الشجرہ، اور جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے جسم کے جو پوشیدہ مقامات تھے ان پر کھل گئے. وطفقا، اور وہ دونوں لگے یکسفانی، جوڑنے، علیہما، اپنے جسم کے ان حصوں پر، من ورق الجنہ، بہشت کے، جنت کے پات، جنت کے پتے انہوں نے لیے. اور وہ نور کا جو لباس تھا ان دونوں کا وہ ختم ہو گیا، اور اپنے آپ کو وہ اس سے، یعنی ان مقامات کو ڈھانپنے لگے. یہ نہیں ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے لگے، بلکہ اس کی ضمیر علیہما کی، ہما لوٹ کر جاتی ہے، یعنی وہ دونوں اپنے جسم کے ان مقامات کو ڈھانپنے لگے. وناداہما، اور آواز دی، پکارا ان کو. کس نے؟ ربہما، ان کے پروردگار نے. اور کہا، اللہ تعالی نے استفہام پوچھا ہے، مگر اس پوچھنے میں عتاب شامل ہے، غضب نہیں. غضب اور عتاب میں فرق ہے. عتاب تو ہوتا ہے محبت کے ساتھ، عتاب تو ہوتا ہے محبت آمیز شکایت کہ یہ کیا کیا ہے، آپ کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ دوسرے کے دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ بات صحیح نہیں ہوئی. غضب تو غصہ ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے نا غیر المغضوب کا کہ اللہ کے معتوب، وہ معتوب کا ترجمہ درست نہیں ہے. عتاب جو ہے وہ تو محبت کے ساتھ ہوتا ہے، شفقت کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے باپ بیٹے کو کبھی چپت لگاتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے، تو غصہ تھوڑا ہی ہمیشہ ہوتا ہے. کبھی کبھی بس صرف اتنا ہی ہوتا ہے محبت سے سمجھانا کہ نہیں ایسی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہر ایک کے لیے سزا مختلف ہے، یکساں نہیں ہے. ایک آدمی کو صرف اتنا کہہ دینا تھانے دار کا کہ آپ کو کیا تھانے بلاؤں، بس اتنا کافی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بٹھانا ہی ٹھیک کر دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جب تک جوتے نہ پڑیں تب تک ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہر ایک کی سزا کے مختلف حال ہیں نا. تو یہاں پر صرف عتاب ہے اور وہ بھی محبت آمیز. اس لیے مغضوب کا ترجمہ معتوب سے کرنا درست نہیں. الم انہاکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں سے کہہ دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، صاف دشمن. بات ایسی ہی ہے، شیطان پہ غضب نازل ہوا اور اس سے کہا تم نے کیوں یہ کام نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا. اس نے آگے سے دلائل دینے شروع کر دیے کہ مجھے آگ سے، اسے مٹی سے، یہ کیسے. اور یہاں دیکھ لو، یہاں پر عتاب ہوا ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بولے اور کہا
اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے خراب کیا اپنی جان کو، وَإِن تغفر لنا، اور اے اللہ اگر آپ نہ بخشیں، وَترحمنا، اور اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نامراد ہو جائیں گے۔ خدایا ہم نامراد ہو جائیں گے اگر تیری مہربانی اور تیری عنایات ہم پہ نہ ہوئی۔ بظاہر دونوں کا معاملہ یکساں نظر آتا ہے، بظاہر کہ دونوں خدا کی بات کو ہٹانے کے مرتکب ہوئے، لیکن علیاذ باللہ ان کی حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیطان اس پہ غضب نازل ہوا اور ادھر خدا کی رحمت نازل ہوئی، اور ادھر وہ دلائل دے رہا ہے، ادھر انہوں نے اب دلائل دینا کون سی مشکل بات تھی؟ کہہ سکتے تھے 10 باتیں کہ یہ تو اس کا قصور ہے، اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پروردگار ہم نے اپنی مرضی سے تھوڑے ہی کیا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ہی کی محبت، آپ ہی کے نام پہ دھوکہ کھایا ہے۔ کچھ نہیں،